ایک دن خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ گئے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت لینے آئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد قافلے کا سربراہ بھی دونوں امیروں سے الوداع لینے آیا تو دونوں امیروں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کی سفارش کر کے حوالے کر دیا۔ قافلے کے سربراہ نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت خوبصورت اور نیک شخصیت والے نوجوان تھے، اس لیے قافلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ جب اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خوبصورت مرد کو دیکھا تو وہ ان پر مائل ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ اور اللہ والی شخصیت تھے۔ انہوں نے عورت کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی کہ میری خواہش پوری کرو ورنہ تم پر بڑا الزام لگا دوں گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا خدا انصاف کرنے والا عادل ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناکام ہونے کے بعد عورت نے ایک غلام کے ساتھ اپنی حرام خواہش کو پورا کر لیا۔ جب عورت پر حمل ٹھہرا تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح موقع ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کا۔ عورت نے ایک رات موقع پا کر اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان میں چھپا دیے اور صبح ہونے پر شور مچا دیا کہ کسی نے اس کے زیورات چوری کر لیے ہیں۔ قافلے کے سربراہ نے قافلے میں موجود ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی سوائے حضرت ثابت کے، لیکن کسی سے زیورات نہ ملے۔ عورت نے کہا، مجھے ثابت پر شک ہے، لہٰذا اس کا سامان بھی دیکھو۔ قافلے والے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اس بزرگ ہستی سے ایسی حرکت وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ مگر عورت کے بار بار اصرار کرنے پر جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کی تلاشی لی گئی تو زیورات کا ڈبہ وہاں سے نکل آیا۔ عورت نے کہا، یہ چوری اسی نے کی تھی اور اس نے ایک رات زبردستی میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ قافلے کا سربراہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رسی سے باندھ کر ان کو واپس خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سزا کے لیے بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی۔ جب یہ خبر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ثابت کے پاس فوراً چلے جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں ان کو ویسے ہی رکھنا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجازت دے دی۔ عورت نے امام حسن کے بلانے پر کہا کہ کون مجھے بلاتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی نے آپ کو بلایا ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ آپ میرا برا وقت قریب آ گیا ہے، مجبوراً سب کے سامنے دربار خلافت میں پیش ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا، کیا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کرو، اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، ثابت کا، اور سب کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے جھوٹ پر اصرار کرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا اور رسا جو کہ گھر کے ایک کونے میں رکھا ہوا ہے لے کر آؤ۔ امام حسن مطلوبہ سامان لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت لیٹ گئی تو وہ کپڑے کا ٹکڑا اور رسا اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور فرمایا، اے پیٹ کے اندر موجود بچے، سچ بتاؤ۔ حکم خدا سے بچہ بولا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ تم کس کے نطفے ہو اور چوری کس نے کی؟ بچہ بولا، یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حرام خواہش پوری کرنے کے لیے جاتی مگر ہر بار ناکام لوٹتی۔ پھر اس نے ایک غلام کے ساتھ بدفعلی کی اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں، اور اس نے خود ہی زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان میں چھپا دیے تاکہ اس کو بدنام کر سکے۔
ये मौजज़ा देखकर सब हैरान रह गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दिया और हज़रत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिहा कर दिया। फिर खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली से पूछा कि ये कपड़े का टुकड़ा और अस्सा क्या चीज़ है। इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि एक दिन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हुआ तो सरदार कायनात ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़ना और चोरी का इल्ज़ाम होगा और इसको संसार करने का हुक्म दिया जाएगा। मैंने फरमाया हजूर इस वक्त फिर कैसे राहत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कपड़े का टुकड़ा और अस्सा ले लो, जब ये वाक़या हो तो उस औरत के पेट पर रख देना। तो इस औरत के पेट पर इस कपड़े के टुकड़े और रस्से को रखना, पेट के अंदर से बच्चा गवाही देगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सुनकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और इमाम अली का बोसा लिया। सामिन कराम, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।